آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوتا اس طرح سے تھا کہ جن جو ہیں وہ آسمان پر جاتے اور آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے. اور آسمان پہ کیسے جاتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، جنہوں نے خود بتایا تھا کہ ایک جن دوسرے جن کے اوپر چڑھتا، وہ اس کے اوپر چڑھتا، حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان تک چلے جاتے. حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نبی تھے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، بات کی ہے. ان بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں سمندر سے نکالا اور ہم نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ کے تمہیں وہاں سے نکالا، اور اسی سمندر کے اندر ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت یعقوب کو بلا لیا. پھر کنعان میں حضرت یوسف کا جو خاندان تھا وہ آ کے مصر میں بس گیا. اب جو لوگ مصر کے رہنے والے تھے ان کو کہتے ہیں قبطی. اگر آپ نے کبھی جو یہ موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا کپڑے پہننے کا، خاص قسم کی داڑھی رکھتے تھے، وہ قبطی تھے مصر کے رہنے والے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام دیا تو ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پر آ کے آباد ہونے لگ پڑے. اب قبطی حضرت یوسف کے خاندان، اور ان کو ہم کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا. تو اب 2 قومیں بسنا شروع ہو گئی مصر کے اندر. ایک قوم قبطی جو کہ مصر کی اصلی قوم ہے، اور دوسری جو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کنعان سے اٹھ کے حضرت یوسف کا خاندان آیا، وہ بنی اسرائیل تھا. ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پاور بھی دی، وہ فائنینس وہ بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ قبطیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ باہر سے اٹھ کے آئے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو اس جگہ سے، اس زمین سے نکالنا ہے، یا یہ ہمارے نوکر بن کے رہیں گے. تو آہستہ آہستہ قبطیوں نے پھر بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ جب مصر کے اندر موجود تمام کے تمام بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا گیا. ان کو جینے کا حق نہیں تھا. مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. ایک تو فرعون مشہور ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے واقع ہے، تو یہ پھر بنی اسرائیل سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. تو جتنے بھی بادشاہ تھے وہ فرعون تھے، اور ایک فرعون نے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا. حتیٰ کہ یہ جو اہرام مصر، یہ پیرامڈز جو ہم دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بنائے گئے. انہوں نے بنائے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا. اور تاریخ کے صفحات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک پتھر جو اس دور کے اندر 10 ہاتھی بھی نہیں کھین سکتے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر تھے. کیونکہ آج بھی ان پیرامڈز کو عجائب کہا جاتا ہے کہ دنیا نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا انفراسٹرکچر بنانا آج بھی بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے. تو ایک ایک پتھر جو 10 ہاتھی بھی نہیں کھین سکتے تھے وہ بنی اسرائیلیوں سے کھنچوائے جاتے، اور یہ سارے کے سارے پیرامڈز بنے. اور خیر یہ ساری کی ساری تاریخ چلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. ایک وقت تھا جب تم مظلوم تھے، ایک وقت تھا جب مصری تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو نجات دی، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہیں آزادی دی. ایک عرصہ دراز تک مصری جو ہیں وہ نسل در نسل در نسل در نسل غلام آئے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ ان کا ایک مسیحا آئے گا، اور ان کے مسیحا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے آ کے بنی اسرائیل کو نجات دی. اور یہ بھی معروف واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے بھی فرعون تھے وہ اپنے قریب جادوگر رکھا کرتے تھے، جادوگر اور کاہن ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوتا اس طرح سے تھا کہ جن جو ہیں وہ آسمان پر جاتے اور آسمان کی باتیں سن لیا کرتے تھے. اور آسمان پہ کیسے جاتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، جنہوں نے خود بتایا تھا کہ ایک جن دوسرے جن کے اوپر چڑھتا، وہ اس کے اوپر چڑھتا، حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان تک چلے جاتے. اب آسمان دنیا کا نظام اور سسٹم کیسے چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بھی امر کا ارادہ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب سے پہلا حکم حضرت جبریل کو دیتے ہیں. حضرت جبریل اس حکم کو 7ویں آسمان پہ اس کا اعلان کرتے ہیں،
پھر وہ 7ویں سے 6 پہ آتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنیا میں کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آج جو ہمارے پاس یہاں پر ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے اس کی معلومات آسمان دنیا کے اوپر فرشتوں کو دے دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کاہنوں کے جنوں نے پہلے آسمان پہ جا کے سنا کہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بنی اسرائیل کو فرعونوں کے ظلم سے نجات دینی ہے، اور کس طریقے سے نجات دینی ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کے اندر ان کا ایک بچہ، ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی بنے گا، اور وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ اب یہ بات فرعون کے جادوگروں نے، کاہنوں نے اس کو بتا دی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، آرڈر دے دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل، کیونکہ وہ بہت جو جہاں پر وہ کام کرتے تھے وہاں پر رہتے تھے اور بہت خستہ حالت کے اندر رہتے تھے، تو ان کے اوپر پہلے بہت زیادہ مظالم تھے، کھانے کے لیے ان کو صحیح طریقے سے نہیں ملتا تھا، بے جا کام کروایا جاتا تھا، بے جا مارا جاتا تھا، وہ سسک رہے تھے، اور ان کے اوپر ایک اور ظلم ڈھا دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ وہ مسیحا آنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو ایک صندوق کے اندر، ایک کبٹ کے اندر آپ اس کو ڈالیں، اور ڈال کے آپ اس کو دریائے نیل جو کہ جو دریا ہے مصر کا سب سے بڑا، وہاں پر آپ چھوڑ دیں۔ ایک ماں کے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے چل کے جو ہے وہ جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، اس کی بیوی اس کے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے جب دیکھا تو اس کے اندر بچہ تھا اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے ضد کر کے کہا کہ یہ بچہ لاوارث ہے، لہٰذا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور بلکہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو آپ کے پاس لوٹا کے لائیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے ہوا کہ جب مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنا بچہ بنایا، تو اب بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو پالے گا کون؟ اس کے لیے پورے مصر سے جتنی شاہی دائیاں تھیں ان کو بلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور وہ بچہ روتا جا رہا ہے۔ پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ وہ ایک دائی ہے جو بنی اسرائیلی ہے، ان کو بلایا گیا جو کہ ان کی والدہ تھی، اور انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور نجات دلانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل وہاں سے نکلے۔ پھر وہ آگے واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز جب سورۃ القصص آئے گی تو وہاں پر ہم اس واقعے کے مزید تفصیلات کو بیان کریں گے، لیکن سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو جب نجات مل گئی اور وہ مصر سے آ گئے، انہوں نے وہ سمندر پار کر لیا، فرعون غرق ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ یہ وہی بنی اسرائیلی تھے جو اس وقت اتنی دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں آزادی دے دیں گے تو ہم اللہ کے سب سے مطیع و فرما بردار ہو کے رہیں گے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو وہ آزادی دے دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے اللہ سے بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور میں بے شمار دعا کر کے مانگ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے چیز عطا کر دے، میں ہمیشہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جاؤں گا۔ خاص طور پہ ہماری یوتھ کے اندر بعض دفعہ کسی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ریلیشن مجھے مل جائے، میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جاؤں گا۔ لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا دیکھا گیا ہے کہ جو اسٹیٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ زیادہ جو طلاق کی ریشو ہے وہ لو میرجز کے اندر زیادہ ہے۔ وہی ریلیشن جس کے لیے ہم رو رو کے رات کو بعض دفعہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے تمہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ
ہم نے تمہیں ان سے نجات دے دی، تو اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں سمندر سے نکالا، اور ہم نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ کے تمہیں وہاں سے نکالا، اور اسی سمندر کے اندر ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخاذکم العجل، بنی اسرائیل نے ایک بکرے کو، یا ایک بقر، سورۃ البقرہ اس میں 2-3 واقعات ہیں گائے کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ العجل، ایک گائے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت موسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نبی تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، بات کی ہے۔ باقی کوئی نبی نہیں ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کلام کی ہو، حضرت موسیٰ ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کلام کی ہے۔ آپ سے کب بات ہوئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اور وہاں پر ایک آخری مقام تھا جہاں سے حضرت جبریل بھی رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کلام کیا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتے، یا تو وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، اور حجاب کے پیچھے سے کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی۔ باقی جتنے بھی نبی تھے ان کے پاس وحی آتی تھی حضرت جبریل کی وساطت سے، اور حضرت جبریل اللہ کا حکم لے کے حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک خاص انعام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلاتے، وہ جاتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے براہ راست بات کرتے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا۔ جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو ان بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک جادوگر تھا، اور اس کا نام تھا سامری۔ سامری نے دیکھا کہ حضرت جبریل جہاں سے گزرے ہیں، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے قدم جہاں پر پڑے تھے وہاں سے اس نے ایک مٹھی بھر مٹی پکڑ لی، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور پیچھے جو ہے وہ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا گئے۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں، تو چلو میں تمہیں تمہارا معبود بتاتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو کہا کہ سارا کا سارا سونا جمع کرو۔ اس نے ان سے سونا جمع کروایا، اور سونا جمع کروا کے اس کو پگھلایا، اور پگھلا کر اس سے اس نے ایک شیپ بنائی، اور وہ شیپ ایسی تھی جیسے ایک بل کی شیپ ہوتی ہے۔ آپ نے بل دیکھا ہوگا، اس نے ایک بل بنایا۔ اب جب اس نے بل بنایا، اور اس کو، وہ جادوگر تھا، جادوگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جادوگر بیسیکلی ہاتھ کی صفائی کرتا ہے، شوفتہ باز ہوتا ہے۔ اس نے وہ ایسا بل بنایا کہ اس کو ایک ایسی خاص ڈائمینشن کے اندر کھڑا کیا کہ جب اس میں سے ہوا کراس ہوتی تھی تو اس میں ایک ساؤنڈ جنریٹ ہوتی تھی۔ اب اس دور کے اندر ان لوگوں کے لیے یہ چیز ایک انہونی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سونے سے بنایا ہوا بل، اور وہ بول رہا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اور الٹیمیٹلی پیچھے کیا تھا کہ اس کو ایک اسپیسیفک ڈائمینشن کے اندر کھڑا کیا گیا تھا، تو وہ ہوا جب گزرتی تھی تو اس کے اندر سے وہ ایک ساؤنڈ کریٹ ہوتی تھی، اور وہ بولنا شروع کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں جو ہے وہ موسیٰ کا خدا ہے، الیاذ باللہ، اور جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو گمراہ ہو گئے، الیاذ باللہ۔ تو تمام کے تمام لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی بل کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں تھے، حتیٰ کہ بعض روایات، بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، اور تورات کے کچھ اوراق تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ اس غصے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے وہ تورات کے اوراق گر گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو انہوں نے بہت شدید ڈانٹا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اس قوم نے میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل نے ایک اور کام کیا، جو ذکر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً،
یہ آج کل بھی کچھ ایتھیسٹ لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، کہ ہم جو ہے وہ جب تک اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر نہیں دیکھ لیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو بل ہی ہمارا خدا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اللہ کہا کہ تمہاری توبہ ہوگی، اور توبہ کس طرح سے ہوگی کہ تمہیں جن لوگوں نے عبادت کی تھی اس بچھڑے کی، جن لوگوں نے اس بل کی عبادت کی تھی، ان کو قتل کرنا پڑے گا، اور وہ تم آپس میں ایک دوسرے سے قتل کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گے. اب بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے، کہنے لگے جناب موسیٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے نے بل کی عبادت کی ہو، یا بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے، یا بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کو کہا کہ ان کی توبہ کا یہی رستہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر سے روشنی کو ختم کر دیں گے، اندھیرا ہو جائے گا، اتنا گھپ اندھیرا ہو جائے گا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گا، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. جب اندھیرا ختم ہو جائے گا اور روشنی آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو توبہ ہے اس کو قبول کر لیا ہے. تو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ تقریباً 70,000 سے 80,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ اس معاملے کے اندر وہ قتل ہوئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا. حتیٰ کہ جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے پکارنا شروع کر دیا العفو والعفو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس معاملے کو دیکھ کے گھبرا گئے. پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زار و قطار انہوں نے رونا شروع کر دیا اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بنی اسرائیل کو معاف کر دیا جائے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ معاف کیا. اسی طرح پھر جب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ کیوں ذکر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اس کے اختتام پہ ہمیں پتہ چلے گا. اس سے اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے کہ جب فرعون سے نکلے، اب جب باہر آئے تو وہاں پر آ کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کو تھا، نہ پینے کے تھا، اور وہ صحرا کے اندر تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ آپ ایسا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقاء جو ہے یہ عربی زبان میں باب استفعال ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز طلب کرنا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ مغفرت کو طلب کرنا. تو استسقاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا، دعا کی کہ اللہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے پانی جو ہے وہ ملے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنا عصا لیجئے اور اس پتھر پہ ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے جو ہے وہ 12 کے 12 چشمے جو ہے وہ نکل آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ چشمے دیے، یہ پانی دیے. اگر رائٹ ناؤ آج کل کے دن کے اندر اگر آپ یہ سارا ایریا اس کو وزٹ کرنا چاہیں تو مجھے الحمدللہ اس بات کا اتفاق ہوا ہے کہ میں ان سب ایریاز کو، ان سب جگہوں کو میں نے خود جو ہے وزٹ کیا ہے. سعودی عرب کے اندر جب آپ جو ہے وہ خیبر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ مدینہ سے خیبر کی طرف جاتے ہیں، تو یہ اراؤنڈ 300 کلومیٹر ہے. اور پھر وہاں سے جو تبوک ہے، جہاں پر غزوہ تبوک ہوا تھا، وہ اراؤنڈ 800 کلومیٹر ہے. پھر اس رستے سے جب آپ جاتے ہیں اور جو ریڈ سی ہے، ریڈ سی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلتے جائیں تو جہاں پر ریڈ سی ختم ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ، وہاں سے ایک چھوٹی سی گلف نکلتی ہے. اس گلف کو کہتے ہیں گلف آف عقبہ، اور وہاں پر ایک لاسٹ پوائنٹ ہے جو سعودی عرب کا شہر ہے، اسے کہتے ہیں حقل. تو یہ حقل جو پوائنٹ ہے، یہاں پر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو حقل کی رائٹ سائڈ پہ جارڈن ہے، اردن، یعنی کہ اردن کا بارڈر لگتا ہے یہاں پر سامنے. حقل کے بالکل اپوزٹ سامنے جو ہے وہ ایجپٹ ہے، مصر ہے. تو رائٹ سائڈ پہ، یعنی کہ اگر یہ پوائنٹ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ پوائنٹ حقل ہے، یہ سعودی عرب کے اندر آتا ہے، تو اس کی رائٹ سائڈ یہاں پر جارڈن ہے، اور یہ جہاں پر سامنے کیمرہ پڑا ہوا ہے یہاں پر ایجپٹ ہے. اور یہ جو ایریا ہے، یعنی کہ جو دروازے والا ایریا ہے، یہاں سے جب پانی ختم ہوتا ہے تو یہ لائن لگتی ہے اسرائیل کی. لیکن اگرچہ وہ فلسطین ہے، مقبوضہ فلسطین، لیکن ابھی رائٹ ناؤ جو اسرائیلی سائڈ ہے اس کی لائن لگتی ہے. اور اگر آپ حقل کے پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو، یعنی کہ وہ اتنا قریب ہے کہ وہاں سے آپ کو اسرائیلی لائٹس جو ہیں
گھروں کی لائٹس تک نظر آ رہی ہوتی ہیں رات کے وقت میں، یعنی کہ اتنا قریب وہ چھوٹی سی گلف ہے. تو یہ سعودی عرب جہاں پر میں بیٹھا ہوں رائٹ سائڈ پہ جارڈن ہے، اس طرف آپ کا ایجپٹ ہے، اور ایجپٹ کے آپ کو جو پہاڑ ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایجپٹ کا جو کارنش ہے، جو ساحل ہے، اسے کہتے ہیں شرم الشیخ، وہ سامنے لگتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ جب سمندر پار کیا تھا تو وہ بڑا سمندر جو ریڈ سی ہے وہ نہیں کیا تھا. ریڈ سی سے یہ جو چھوٹی گلف نکلتی ہے، یہ چھوٹا سمندر ہے، گلف ہے، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر آئے تھے. اور جب وہ داخل ہوئے تھے تو جو موجودہ سعودی عرب کی حدود ہوتی ہیں وہاں پر داخل ہوئے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سائیڈ ہے ابھی، جو اگر آپ نے کبھی نیوز میں دیکھا ہوگا، جو ایک نیو سٹی بن رہا ہے، لائن سٹی بن رہا ہے، یہ بھی اسی جگہ پر بن رہا ہے. تبوک سے جب آگے جاتے ہیں تو یہ یعنی کہ جارڈن والی سائڈ پہ ہی اور ایجپٹ والی سائڈ پہ ہی بن رہا ہے، جو وہاں پر سمندر ہے. تو وہاں پر جو یہ پورے کا پورا علاقہ جو شام اور قینان کا علاقہ تھا، جہاں پہ جو رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، تو یہاں سے جب حضرت موسیٰ نے وہ چھوٹا سمندر گلف کو کراس کیا تو وہ رائٹ ناؤ ابھی جو وہ جگہ ہے اس کا نام ہے سعودی عرب کے اندر، اسے ہم کہتے ہیں البدا اور المقنا، یہ دو جگہ ہیں. اور البدا المقنا میں وہ اسپیسیفک وہ ایریا ہے جہاں سے انہوں نے وہ سمندر پار کیا تھا. اور وہاں پر اگر آپ ابھی جائیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر نا دو پہاڑ ایسے آپس میں ملے ہوتے ہیں نا، تو دو پہاڑ ایسے ہیں کہ جیسے آپس میں کبھی ملے ہوئے تھے تو وہ زمین الگ ہوئی ہے تو وہ دو پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں. لیکن دو پہاڑوں کے درمیان میں اس طرح سے نا ایک فاصلہ آپ کو نظر آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ ان دونوں کو کھینچ کے نہ کیا گیا. اور جب آپ اس رستے کے اندر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جب ہم گئے ہیں تو اس کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر ہے، رستہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر لوگ کئی دفعہ لوگ گئے ہیں تو ایک طرف گئے، آگے پتہ نہیں ہے کہ آگے وہاں پر کہاں پر ہے. تو وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ تھا. پھر وہاں سے جب آپ آگے چلتے ہیں تو رپورٹڈلی یہ جو 12 چشمے ہیں، یعنی کہ آپ ایک طرف تو سمندر کا پانی ہے، نمکین پانی، وہ تو پیا نہیں جا سکتا، دوسری طرف صحرا ہے، وہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، نہ پینے کا پانی ہے. تو اس وقت پھر وہاں پر سمندر کے قریب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی اور وہاں پر انہوں نے پتھر پہ وہ عصا مارا اور وہاں سے پھر وہ چشمے نکلے. تو رپورٹڈلی ایک پلیس وہاں پر موجود ہے اور میں نے خود وہ جگہ وزٹ کی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں 100%، لیکن رپورٹڈلی وہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی چشمے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن پر عصا مارا تھا، اور وہ 12 چشمے تھے، اور وہ باقاعدہ 12 چشمے میں نے وہاں پر گنے ہیں، وہ موجود ہیں. اور لٹرلی یعنی کہ ایک طرف بالکل سامنے سمندر ہے اور آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، اور ریت کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے پانی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے. یعنی کہ آپ سمجھے کہ ریت کے اندر سے، صحرا کے اندر سے، یعنی کہ یہ ایک عجوبہ معجزہ ہی ہے اگر آپ وہاں پر جا کے کبھی دیکھیں. اور اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اور وہ پانی ابھی بھی فریش ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں. میں نے خود بھی اس کو پیا، اس کا ذائقہ اینڈ ایوری تھنگ وہ موجود ہے. تو وہ اگر آپ اس کو ویسے بھی دیکھیں تو آپ کو معجزہ لگے گا کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. پہاڑوں میں سے ایسا ہوتا ہے کہ چشمے نکل آتے ہیں، لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ صحرا میں سے جو ہے نا وہ چشمے نکل آئے. تو وہ صحرا کے اندر وہ اس کے اندر سے ہلکا ہلکا پانی، میٹھا پانی نکل رہا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. وہ تھوڑی سی جگہ کے اوپر وہاں پر کھجور کے درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ وہ سارا ایریا تھا جہاں پر بنی اسرائیل آ کر آباد ہوئے تھے. تو انشاءاللہ العزیز اگلا جو ہمارا کل کا خلاصہ ہوگا اس میں پھر آگے یہاں سے جو مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے جو مزید چیزیں ذکر کی ہیں وہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے ذریعے سے، اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز گفتگو شریک کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ حسن الجزاء.